اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا۔ سورہ کہف آیات 62 سے 64۔ پچھلی آیات میں ہم نے یہ بات جانی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک نوجوان کہ جس کا نام یوشع بن نون ذکر کیا جاتا ہے ان کے ساتھ سفر جاری رکھا، یہاں تک کہ جب وہ مجمع البحرین کے پاس پہنچے تو وہاں مچھلی نے پانی کی راہ لی۔ فلما پس جب جاوزا وہ دونوں آگے بڑھ گئے، قال تو حضرت موسیٰ نے فرمایا لفتاہ اپنے اس نوجوان سے، آتنا غداءنا ہمارا کھانا لے آؤ، لقد لقینا بلا شبہ ہمیں لاحق ہوئی ہے، پہنچی ہے، من سفرنا ھذا اس سفر سے، نصبا تھکاوٹ، تکان۔ یاد رہے کہ عربی میں کھانے کے دو ہی اوقات ذکر کیے گئے ہیں، غدا اور عشاء۔ غدا کا کھانا جو دن کے ٹائم تناول کیا جاتا، اور دوسرا عشاء جو شام ڈھلتے ہی کھا لیا جاتا۔ یہاں جو الفاظ حضرت موسیٰ نے استعمال کیے، آتنا غداءنا، اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ مچھلی بھنی ہوئی تھی، کھانا تیار تھا، اس لیے اس کے زندہ ہو کر وہاں سے پانی میں اتر جانا یہ باعث تعجب بات تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس مچھلی کے گم ہو جانے کا علم نہیں تھا۔ قال تو جواباً کہا، ارائیت کیا عرض کروں، اذ اوینا الی الصخرۃ جب ہم نے پناہ لی تھی چٹان کے پاس، فانی نسیت الحوت پس میں بھول گیا حوت کو، یعنی حوت کا تذکرہ کرنا آپ سے بھول گیا، وما انسانی ہو اور نہیں بھلایا مجھے اس بات کو، الا الشیطان سوائے شیطان نے، ان اذکرہ کہ میں ذکر کرتا اس کا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب کھانے کا تذکرہ کیا تو اس نوجوان کو وہ ساری بات یاد آ گئی، تو اس نے معذرتاً یہ بات ذکر کی کہ میں اس بات کا تذکرہ کرنا ہی بھول گیا کہ جب ہم نے اس چٹان کے پاس آرام کیا تھا تو اس وقت وہ مچھلی تو غائب ہو گئی تھی، اور ساتھ ہی بطور معذرت یہ بات بھی کہی کہ یقیناً یہ بات مجھے شیطان نے بھلوا دی ہے، وگرنہ اس کا تذکرہ میں آپ سے ضرور کر دیتا۔ واتخذ اور بنا لیا اس مچھلی نے، سبیلہ اپنی راہ، فی البحر دریا میں، عجبا عجیب طریقے سے۔ اب سفر کے شروع میں ہی یہ جو آپ کو بات بیان کر دی گئی تھی کہ مجمع البحرین کے آس پاس ہی کہیں آپ کی حضرت خضر سے ملاقات ہونی ہے، تو آپ اس انتظار میں تھے کہ مچھلی کس جگہ ہم سے گم ہوتی ہے، کیونکہ وہی جگہ اللہ کے اس بندے سے ملاقات کی تھی۔ اتفاق ایسا ہوا کہ وہ نوجوان اس بات کا تذکرہ کرنا بھول گیا، لہٰذا آپ اس جگہ سے کافی آگے چلے گئے۔ اب جب اس لڑکے نے یہ بات ساری آپ کو بیان کر دی، قال تو آپ نے فرمایا، ذالک ما کننا نبغی، ذالک وہ، ما کننا تھے ہم، نبغی چاہتے، یعنی ہمیں وہی جگہ تو مطلوب تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو منزل مقصود کا سراغ یہیں بتایا گیا تھا کہ جس مقام پر ان کے غدا کی مچھلی زندہ ہو کر پانی میں راہ لے گی، ان کی ملاقات اس بندہ خاص سے وہیں ہوگی۔ فرتدا پس دونوں واپس لوٹے، اعلی آثارہما اپنے نقش قدم پر، قصصا اس جگہ جہاں یہ قصہ پیش آیا تھا۔ یاد رہے کہ یہ سفر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم اور تربیت کے لیے کرایا جا رہا تھا۔ کچھ ایسے پوشیدہ راز اور باتیں تھیں کہ جن کو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اب آشکار کرنا تھا، لہٰذا یہ دونوں
سراغ پاتے ہی الٹے پاؤں اپنے نقش قدم کو تلاش کرتے ہوئے اس مقام پر واپس آئے جہاں یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نصیحت حاصل کرنے والا بنائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فوجدا عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا۔ سورہ کہف آیات 65 سے 59۔ فوجدا پس ان دونوں نے پایا، عبدن بندہ، من عبادنا ہمارے بندوں میں سے۔ مجمع البحرین پر دونوں واپس آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور یوشع بن نون، اور وہاں ان کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے ہوئی۔ احادیث صحیحہ میں ان کا نام حضرت خضر بیان کیا گیا ہے۔ اس بندے کی خصوصیت کیا تھی کہ جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو بھیجا تھا؟ آتیناہ ہم نے دیا تھا اسے، رحمتاً رحمت، من عندنا اپنی طرف سے، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت خاص حاصل تھی اس بندے کو۔ وعلمناہ اور سکھایا تھا ہم نے اسے، من لدنا اپنی طرف سے، علم۔ تو حضرت خضر علیہ السلام اللہ کے خاص بندے تھے، اللہ کی رحمت اور فضل انہیں حاصل تھا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں کچھ خاص علم سے نواز رکھا تھا۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آپ سے ملاقات ہوئی تو آپ نے فرمایا، قال کہا، لہو ان سے، موسیٰ علیہ السلام نے، هل اتبعک کیا میں آپ کی اتباع کر سکتا ہوں، اعلی اس بات پر کہ ان تعلمنی کہ آپ سکھائیں مجھے، مما جو کچھ علمتا آپ سکھائے گئے ہو، رشدا علم و حکمت۔ رشد کے معنی علم اور حکمت کے ہوتے ہیں، لیکن یہاں اس سے مراد خاص علم ہے جو اسرار کائنات سے متعلق اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کو بخشا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے درخواست کی کہ اگر آپ اس علم خاص میں سے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بخشا ہے مجھے بھی کچھ سکھائیں تو کچھ عرصہ مجھے اپنے ساتھ رہنے کی اجازت دیجیے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے جب آپ کی یہ بات سنی، قال تو فرمایا، انک یقیناً آپ، لن تستطیع ہرگز استطاعت نہیں رکھ سکیں گے، معیہ میرے ساتھ، صبر کی۔ تو حضرت خضر نے فرمایا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، اجازت دینے میں تو کوئی انکار نہیں، لیکن تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے، کیونکہ حضرت خضر علیہ السلام جانتے تھے کہ ان کے ہاتھوں کچھ ایسے کام صادر ہوں گے جن کے بھید اور جن کی حکمت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام واقف نہیں ہوں گے، اور وہ کام ان کی نگاہ میں ناگوار ہوں گے، تو آخر وہ اس طرح کیسے صبر کر سکتے ہیں؟ اس لیے ساتھ بیان فرمایا، وَكَيْفَ تَصْبِرُ اور آپ کیسے صبر کریں گے، اعلیٰ ایسی بات پر، مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا جو آپ کے دائرہ علم سے ہی باہر ہو۔ ان کاموں کے آگے تفصیل آ رہی ہے کہ بظاہر وہ کام جو حضرت خضر علیہ السلام نے کیے اچھے معلوم نہیں ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کاموں میں بہت سی حکمتیں پوشیدہ کر رکھی تھیں جن سے حضرت خضر علیہ السلام تو واقف تھے، لیکن موسیٰ علیہ السلام ناآشنا تھے۔ لہذا فرمایا کہ ایسے معاملات میں جن کا علم آپ کو نہیں ہے، آپ بھلا کیسے صبر کریں گے؟ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر کی یہ بات سنی، قال تو آپ نے فرمایا، ستجدونی ان قریب تم مجھے پاؤ گے،
انشاء اللہ اگر اللہ نے چاہا صابرن صبر کرنے والا، کہ توفیق تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ مجھے بھی صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ ولا اعصی اور میں نہیں نافرمانی کروں گا، لکا آپ کی، امرا کسی بھی معاملے میں، کہ آپ جو بھی حکم دیں گے اس کی خلاف ورزی نہیں ہوگی۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصمم ارادے کے ساتھ اس بات کا اظہار کیا تو حضرت خضر علیہ السلام نے آپ کو اپنے سفر میں ساتھ لے لیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی رشد و دانائی عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔